السلام علیکم، میرا نام محمد سلیم ہے۔ آج ہم آپ کو خبر دیں گے ممتا پروگرام کے تحت حکومت سندھ کی جانب سے یہ پروگرام جاری تھا پہلے سے ہی۔ اس کی 56 ارب روپے ٹوٹل بجٹ تھی۔ سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں مزید 14 ارب روپے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ پروگرام بنیادی طور پہ متوسط اور غریب بچوں کے لیے ہے، خاص طور پر جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو سمائی پیسے دیے جائیں گے حکومت سندھ کی جانب سے، اور جو خواتین ہیں جو خاص طور پہ زرعی شعبے اور گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ اچھا سلیم صاحب، یہ تھوڑا سا ممتا جو پروگرام ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں۔ اس سے حکومت نے شروع کیا ہے، کس کس سے فائدہ ملے گا اور کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی دیکھیں، یہ سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے تحت ایک ممتا پروگرام ہے جس میں جو دیہی علاقوں کے ہیں یا شہر میں وہ علاقے جو پسماندہ یوسیز میں ہیں، پسماندہ علاقوں میں ہیں، ان کی غریب خواتین اور ان کے جو بچے ہیں ان کی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے طریقہ کار مختلف ہیں، وہ زرعی کارڈ کے تھرو بھی دیے جاتے ہیں اور نقد کی صورت میں بھی دیے جاتے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ یہ جو ہے وہ اس ٹوٹل ممتا پروگرام کے تحت 8,85,000 جو بچے ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کی جو پہلا پروگرام تھا اس کی ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ سالانہ 56 ارب روپے ہے۔ اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتائیں کہ اگر اس کے لیے اپلائی کرنا ہو تو وہ کیسے ہوگا اگر کوئی اپنے بچے کے لیے کرنا چاہے؟ جی دیکھیں، یہ پہلے گھر گھر وزٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جس طرح ہمارے ابھی یہ ہاؤسنگ اسکیم حکومت سندھ نے بنائی تھی، اسی طرح جو سرویئر تھے وہ سرویئر گھروں پہ جاتے ہیں، ان کی ڈیٹا لیتے ہیں، اور ڈیٹا کے بعد پھر وہ آگے پروسیس کرتے ہیں تھرو جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ پھر یہاں پہ سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو ڈیٹا جمع کروایا جاتا ہے، جس کی چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ خود ہیں اور وائس چیئرمین سعید گنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جیسے کوارٹرلی بجٹ آتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے نئے ڈیٹا کے تحت مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ ممتا پروگرام کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اس اجلاس میں۔ اس کے علاوہ جو یہ بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اس میں گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے کراچی اور حیدرآباد کے جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ جو یونین کونسل جہاں پہ عام لوگوں کو رسائی مشکل ہوتی ہے، جس طرح کراچی میں ایک علاقہ ہے منوڑا، وہاں پہ آپ کشتیوں سے کراس کر کے جاتے ہیں، اور حیدرآباد کی جو جس کو دیہی علاقے کہتے ہیں جہاں گاؤں ہیں، وہاں جہاں رسائی مشکل ہوتی ہے، ان علاقوں کو میں جو ہے وہ توسیع کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی گئی ہے۔ وہاں پہ پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی، ایک ٹیم باضابطہ طور پر تعینات ہوگی، وہ جا کے اسٹڈی کرے گی۔ اسٹڈی کے بعد جب حکومت سندھ کو رپورٹ جمع کروائی جائے گی، اس کے بعد ان علاقوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو سلیم صاحب، یہ جو ضلع اور تعلقہ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں جو ایک ممتا ڈیسک قائم کی جائے گی، یہ کیا اسی طرح کی ڈیسک ہے جیسے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اور ایئرپورٹس پہ؟ اس سے کیا آسانی مل سکے؟ جی دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ غریب دوست اقدام حکومت سندھ کا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک گاؤں کی خاتون ہیں جو پریگننسی کی صورت میں ہاسپٹل آتی ہیں، تو وہ پہلے کس طرح کس سے کانٹیکٹ کریں؟ تو وہاں پہ ممتا پروگرام کا کوئی بھی ایک نمائندہ ہوگا جو اپنی ڈیسک پہ بیٹھا ہوگا، اس کے آلریڈی اس خاتون کی ڈیٹا وہاں پر موجود ہوگی، وہ ڈیٹا پروسیس کروا کے اپنا ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنی پریگننسی کا پروسیس اسٹارٹ کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد جیسے بچہ ہوگا تو بچے کا جیسے پیدا ہوتا ہے تو اس کی فیڈ کے لیے بندوبست کرنا ہوتا ہے، اس کی جو ابتدائی دوائیاں ہوتی ہیں اس کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آلریڈی پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ حکومت سندھ کے جانب سے جو ہے وہ جو نمائندہ ہوگا وہ آپ کو ڈیٹا بیسڈ چیزیں ایشو کر کے وہ آپ کو جو ادویات ہیں، جہاں بچے کی فیڈ ہے یا جو خاتون کی والدہ کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ اچھا، ایک کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس کا کوئی تعلق ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس کا جو ہے وہ ممتا پروگرام کا بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایک خاتون بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لے رہی ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہے، اور ممتا پروگرام میں بھی رجسٹرڈ ہے، تو وہ ممتا پروگرام سے الگ پیسے لے گی اور بے نظیر انکم سپورٹ سے الگ پیسے لے گی۔ یہ دونوں الگ الگ پروگرامز ہیں۔